پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کے ذریعے سے، اولیاء کاملین کے ذریعے سے اس دین کو زندہ رکھے گا، اور اس دین کی خدمت ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرائے گا۔ وہ دین کی زندگی، دین کے قیام اور دین کی بقا کا سبب بنے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں بہت سے اولیاء اللہ ہوئے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی امت کے اکابر یعنی بڑے اولیاء کرام میں سے ایک ہے۔ حضور کی امت میں جو بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان میں ایک حضرت غوث اعظم کی ہستی۔ اب میں مختصر ان کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے تھے، یعنی آج سے 929 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں، والد کی طرف سے حسنی ہے، والدہ کی طرف سے حسینی۔ آپ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے بہت سے اولیاء اللہ نے بطور پیشین گوئی یہ فرمایا تھا کہ ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا عبد القادر، وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہو، اور وہ یہ اعلان کرے گا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ اس کا اعلان سن کر اس کے زمانے کے تمام اولیاء اپنی گردنیں جھکا دیں اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں۔ جن ولیوں نے پیشین گوئی کرتے ہوئے یہ فرمایا، ان ولیوں نے کہا کہ اس کے زمانے کے اولیاء تو اس کا اعلان سن کر اپنی گردنیں جھکائیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے۔ ہم ابھی سے اپنی گردنیں جھکاتے ہیں اور اس کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ غوث اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے اولیاء کرام نے آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا اور گردنیں جھکائیں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل جب چند دن گزر گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ جن کا نام ہے حضرت فاطمہ اور لقب ہے ام الخیر، انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو صالح موسیٰ سے کہا، اے میرے سر کے تاج، اللہ نے جو ہمیں فرزند عطا فرمایا ہے یہ روزے رکھتا ہے، دن کو دودھ نہیں پیتا، میں نے کئی بار کوشش کی، رات کی گھڑیوں میں دودھ پیتا ہے، افطاری کے وقت پیتا ہے، رات کے وقت پیتا ہے، صبح ہوتی ہے پھر منہ بند کر لیتا ہے، دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ تو مجھے تو بالکل یقین ہو گیا کہ یہ روزے رکھتا ہے۔ حضرت ابو صالح نے فرمایا اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ اپنے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے، یہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے۔ مائی صاحبہ نے کہا حضرت جی آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ اپنے زمانے کے ولیوں کتبوں کا سردار ہے؟ تو حضرت ابو صالح نے فرمایا کہ اس بچے کی پیدائش سے چند روز پہلے مجھے خواب میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سیکون شان بین الاولیاء والاقطاب کاشانی بین الانبیاء والرسل۔ اے ابو صالح،
اللہ تجھے ایک نیک بیٹا عطا کرے گا، وہ تیرا بیٹا بھی ہوگا، میرا بیٹا بھی ہوگا، میری اولاد میں سے جو ہوگا میرا محبوب بھی ہوگا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا۔ ان قریب ولیوں اور کتبوں میں اس کا شان اس طرح ممتاز اور نمایاں ہوگا جس طرح میرا شان نبیوں اور رسولوں میں ممتاز اور نمایاں ہے۔ یعنی جس طرح میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں، وہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہوگا۔ تو اگر یہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہے۔ اسی کا ترجمہ کیا کسی نے، غوث اعظم درمیان اولیاء، چون محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ غوث اعظم ولیوں میں ایسے ہیں جیسے سرکار دو عالم نبیوں۔ اردو میں بھی کسی نے ترجمہ کیا، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ تو غوث اعظم مادرزاد ولی اللہ تھے، آپ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھے۔ دیکھو ولیوں کے سردار کی تو یہ شان ہے کہ جب ان پر روزے فرض نہیں تھے اس وقت بھی انہوں نے روزے رکھے، اور یہ آج کل کے بناوٹی ولی جو بنے ہوئے ہیں یہ رمضان میں بھی روزے نہیں رکھتے، تو ولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں ایک بات کروں، معلوم ہوا کہ غوث اعظم پیدائش کے وقت یہ جانتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی طرف سے روزے فرض ہیں، اور روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے، اور ہر قسم کی نفسانی خواہشات سے بچے رہنا چاہیے۔ تو غوث اعظم کو پیدائش کے وقت یہ علم تھا، یہ معرفت حاصل تھی۔ یہ تو حضور کے غلاموں، حضور کی امت کے ولیوں کی شان ہے، اور یہ 14ویں صدی کے بعد مولوی کہتے پھرتے ہیں کہ 40 سال تک نبی کریم کو بھی علم نہیں تھا کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کس کو کہتے ہیں اور کتاب کس کو کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، انہوں نے کلم کلہ اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال تک حضور گمراہ تھے اور نہیں جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 3 سال تک بالکل کچھ نہیں کھایا تھا، 3 سال، اور فرماتے ہیں میں جنگلوں میں پھر پھر کے پہاڑوں غاروں میں عبادت کرتا تھا، جڑی بوٹیاں توڑ توڑ کے کھاتا تھا، گھاس توڑ توڑ کے کھاتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ بھی نہیں ملتا تھا تو میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا۔ 3 سال تک فرماتے ہیں میں نے بالکل ہی کچھ نہیں کھایا، اتنی عبادت ریاضت کی کہ میں سراپا روح بن گیا، سراپا نور بن گیا۔ فرماتے ہیں میری حالت بالکل فرشتوں کی سی ہو گئی۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، بولو فرشتے کچھ کھاتے پیتے ہیں تو کیا وہ خدا ہیں؟
خدا کی مخلوق ہی ہے نا، خدا کے بندے ہیں مگر نوری بندی، روحانی بندی. تو معلوم ہوا کہ جو نورانی اور روحانی ہو جاتا ہے اس کو بھی ظاہری خورد و نوش کی حاجت نہیں رہتی. تو غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی کہ بشری کثافتیں زائل ہو گئیں، میں سراپا نور اور سراپا روح بن گیا، میری حالت فرشتوں کی سی ہو گئی، پھر مجھے کھانے پینے کی حاجت ہی نہ رہی. غوث اعظم فرماتی ہیں میری غذا اللہ کی یاد بن گئی، اللہ کا ذکر ہی میری غذا بن گئی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی میرا کھانا پینا بن گیا. فرماتے 3 سال تک میں نے کچھ نہیں کھایا. 3 سال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، ان کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 2 روغنی روٹیاں تھیں. حضرت خضر نے کہا حضرت کھاؤ. غوث اعظم نے فرمایا بھئی اب تو میں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا سر، کھانا پینا چھوڑ دیا، بس اب میرا کھانا پینا اللہ کی یاد ہے. تو حضرت خضر نے کہا حضرت جس اللہ کے واسطے آپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے اسی کا حکم ہے، کھاؤ. تو فرمایا اس کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اگر اس کا حکم ہے تو وہ براہ راست جب مجھے حکم دے گا تو میں کھاؤں گا، تو درمیان میں کیوں کام پھنسا ہوا ہے، تو نکل وچوں، تو نکل درمیان میں سے. طالب و مطلوب محب و محبوب کا معاملہ ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھے خود فرمائے گا تو میں کھاؤں گا. تو پھر غیب سے آوازیں آتی تھیں اے عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا، عبد القادر تجھے میری محبت کی قسم پی. پھر آپ نے کھانا پینا شروع کیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کو فرماتی ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، تو ہے وہ غوث کے حل، غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے حل، غیث ہے پیاسا تیرا. پھر آپ نے کھانا پینا شروع کیا اور پھر مجمع عام میں وعظ بھی فرماتے تھے، اور آپ کا وعظ ہوتا تھا کشفی. کشفی وعظ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جتنے لوگ مجمع میں حاضر ہوتے تھے سب کی باطنی کیفیتیں، پوشیدہ حالتیں آپ پر منکشف ہوتی تھیں. سب نظر آتا تھا کہ یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ کون سی نیکی کرتا ہے، کون سا گناہ کرتا ہے. تو آپ پردہ بھی رکھتے تھے اور بیان بھی فرماتے تھے. یوں کہتے ہم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسا ایسا کرتی ہیں، تو جس کا حال بیان کرتے وہ اپنی جگہ بیٹھا سمجھتا میری بات ہو رہی، وہ وہیں بیٹھا بیٹھا پسینہ پسینہ ہو جاتا اور توبہ کر دیتا. آپ بیان فرماتے 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 بھئی ابھی تک ہم نے شریعت بیان کی تھی، اب طریقت بیان کریں، اب معرفت کے اسرار بیان ہوں گے. تو جب آپ معرفت کے اسرار بیان کرتے تو مجلس واعظ میں جو اہل اللہ اور اہل عرفان اور اہل مقام حضرات ہوتے ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی. تو وہ مجمع واعظ میں بیٹھے بیٹھے حق ہو کرنا شروع کر دیتے، حال پڑ جاتے، وجد ہوتے، اور بعد حق حق کرتے واصل بحق ہو جاتے، ان کا وصال ہو جاتا. آپ کی مجلس واعظ میں سے جنازے اٹھتے تھے اور ایسا رنگ ہوتا تھا کہ لوگ رسول اللہ کی زیارت کرتے، بعضوں کو حضور کی زیارت کرتے، بعض فرشتوں کو دیکھتے، بعض جنات کو دیکھتے، اور بڑے بڑے عجیب و غریب منظر ان کو نظر آتے، بہت سی کرامتیں ظاہر ہوتی. یہ رنگ یہ منظر دیکھ کر ہر مجلس واعظ میں یہودی عیسائی مسلمان ہوتے تھے. آپ نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا اور لاکھوں کی تعداد میں
فساق، فجار، زانی، بدماش، برائیاں کرنے والے آپ کے دستے حق پرست پر بیعت کر کے اور آپ کے مواعظ حسنہ سن کر متقی پرہیزگار بنے، نیک ہو گئے، اور بعدے تو آپ کے فیض اور آپ کی نظر سے چور تھے تو پھر کتب بن گئے۔ آپ نے چوروں کو کتب بنایا، فاسقوں فاجروں کو متقی پرہیزگار بنایا، کافروں کو مسلمان بنایا۔ آپ کی ذات سے اس قدر فیض پہنچا اور دین کو تقویت پہنچی کہ آپ کا لقب ہی ہو گیا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ پھر آپ نے اللہ کے حکم سے غوثیت، محبوبیت کا رتبہ پا کر اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا، قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ آپ کا یہ اعلان سن کر مشرق مغرب جنوب شمال میں جتنے اولیاء اللہ تھے سب نے گردنیں جھکائی۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہاں جہاں دوسرے ولیوں کی گردنیں سر ہیں وہاں میرا قدم ہے، یعنی ان کی انتہا اور میری ابتدا۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ تو آپ آپ ولیوں کے بادشاہ ہیں، فرماتے ہیں جہاں دوسرے ولیوں کے سر ہیں وہاں میرا پیر ہے۔ اللہ نے یہ آپ کو درجہ مرتبہ دیا، دیکھیے نا، میں اور آپ تو کوئی درجہ مرتبہ نہیں رکھتے، حضرت امام ربانی، امام مجدد الفسانی جو خود اپنے وقت کے قطب اور غوث تھے، 1000 سالہ مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں میری روحانی منزل اٹکی ہوئی تھی، طے نہیں ہوتی تھی، تو میں نے غوث اعظم سے مدد مانگی۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں غوث اعظم کی روحانی مدد سے وہ میری منزل طے ہوئی ہے۔ اتنے بڑے بڑے ولی، کتب، غوث، وقت کے مجدد اور بہت بڑے عالم فاضل جب یہ اعتراف کرتی ہے کہ آج بھی غوث اعظم کا فیض جاری، آج بھی دستگیری کرتا ہے اور منزلیں طے کرواتا ہے، آج بھی آپ کا فیض جاری ہے، تو پھر اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، کیونکہ وہ جب مانتا ہی نہیں تو اس کو فیض ملے گا کیا؟ فیض تو ان کو دیا جاتا ہے جو غلام ہوں، وفادار ہوں، ماننے والے ہوں، جو منکر ہوں۔ منکروں کو کیا دیا جاتا ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں یاد رکھو، حضرت غوث اعظم بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا، ولایت پر قبضہ ہے غوث اعظم، کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک آپ کا فیض نہ ہو اور آپ کی مہر نہ ہو۔ جب تک آپ کی مہر نہ لگے کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ غوث اعظم کا خود ارشاد سنو، غوث اعظم فرماتی ہے الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ غوث اعظم فرماتے ہیں بعض پیر ہیں جو انسانوں کے پیر ہیں، بعض پیر ہیں جو جنوں کے پیر ہیں، بعض پیر ہیں جو فرشتوں کے پیر ہیں، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں سب کا پیر، میں شیخ الکل ہوں، میں سب کا پیر ہوں۔ تو یہ آپ کا ہی درجہ اور آپ کا ہی مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اتنا درجہ دیا. ویسے بھی آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے, سالانہ عرس ہوتے ہیں بزرگوں کے, لیکن ہر مہینے نیاز, ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے تو غوث اعظم کی ہوتی ہے. کسی پیر کی ہر مہینے نیاز نہیں ہوتی, کسی کسی کی ہوتی ہوگی. ایک آپ کی ذات ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ہر مہینے آپ کی 11ویں شریف کرتے ہیں. اسی سے ہی آپ اندازہ کر لو کہ اللہ نے کتنا رتبہ دیا. تو ہمارے یہ سولجر بازار والے احباب ہر سال 11ویں شریف کے جلسے کرتے ہیں. درمیان میں 2-3 سال میں نہیں آیا, اور اب تو میں سولجر بازار میں ہر 8ویں دن آتا ہوں, جمعہ ہی آپ کے یہاں پڑھتا ہوں. یہ مسجد بن رہی ہے گلزار حبیب ڈولی کھاتے میں.